وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیان، یہ جو روایت ہے حضرت میاں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نقاب پڑھاتے تھے تو بیٹھے ہوئے لوگوں پر کھجور نشاوری یہاں پھینک دیتے تھے۔ حوالہ سنن الکبریٰ بہقی کا، جی بالکل یہ السنن الکبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ ان کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نمبر یہی ہے 14683، جو نمبر یہ پوسٹ میں درج ہے، اسی نمبر پر حدیث ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 287-88۔ نسخے کا بھی فرق ہو سکتا ہے لیکن نمبر حدیث کا یہی لیکن جو ہے ثابت نہیں ہے جی، یہ تو موضوع روایت ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کی سند میں ایک راوی عاصم بن سلیمان بصری ہے، اس کے اوپر جو جرح ہے وہ پیش کر دی ہے کہ امام عمر بن علی الفلاس رحمہ اللہ نے اس کی کذب کی وجہ سے اس کو پھینک دیا تھا، انہوں نے اس کی نسبت وضع حدیث کی طرف کی ہے، یعنی یہ حدیث وضع کرتا تھا۔ اسی طرح امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ اور امام یحییٰ بن زکریا الساجی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ یاذا الحدیث یعنی حدیث وضع کرنے والا تھا، اور امام ابو داود الطیالسی وغیرہ وہ اس کو کذاب سمجھتے تھے، انہوں نے کذاب قرار دیا ہے۔ یہ تو موضوع روایت ہے۔ باقی حضرت میاں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن وہ سند بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سند میں حسن بن عمر مراد سے حسن بن عمر بن سیف العبدی بصری راوی ہے، اور کہتے ہیں جی اس کے پاس تو عجیب و غریب قسم کی روایتیں ہوتی تھی، اور محدث البانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر نقد کیا ہے۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری کے استاد تھے، انہوں نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے کذاب قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام ابو حاتم رازی وغیرہ نے بھی اس پر جرح کی ہے، وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو لہذا یہ تو موضوع روایت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی سنن ابن ماجہ کی ایک روایت 1388 نمبر یہ بھیجی ہے، کہتے ہیں جی اس حدیث کی تحقیق درکار ہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو یہاں پر یوم کے لفظ ہیں، بہرحال تو یہ روایت جو ہے نا یہ تو موضوع ہے بھائی، من گھڑت روایت ہے یہ، کیونکہ یہ جو ہے نا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو یعنی نصف شعبان کی رات، تو رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، اور اللہ جو ہے وہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا ہے تو مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں، کوئی رزق کا متلاشی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب موضوع روایت ہے، تو مطلب یہ سند کے اندر آپ کو یہ راوی کا نام نظر آ رہا ہے ابن ابی صبرہ، یہ ابو بکر بن عبداللہ بن ابی صبرہ، یہ بھائی کذاب راوی تھا، یہ جسے وضع کرتا تھا، اس پر ائمہ محدثین نے شدید قسم کی جرح کر رکھی ہے۔ پھر آگے ابن ابی صبرہ کا استاد ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ یہ بھی متروک الحدیث ہے، لہذا یہ تو بھائی موضوع ہے، من گڑت ہے جی۔ باقی یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اس رات کی خاص فضیلت پر کوئی ایک روایت بھی میری تحقیق کے اندر صحیح حسن نہیں آئی آج تک، ساری کی ساری ضعیف موضوع من گڑت قسم کی روایتیں ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے ابو موسیٰ اشعری وغیرہ کی، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والی یا معاذ بن جبل والی، یہ کئی صحابہ سے یہ بیان کی گئی ہے،
کہ جی شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مشرق اور مشاہن کے علاوہ ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں. مشرق اور مشاہن مراد کینہ پرور، جس کے دل کے اندر کوڑ اور دشمنی اور بغض بھرا ہوتا ہے، اس کے اور مشرق کے علاوہ اللہ ساری مخلوق کو بخشتے ہیں. غیر روایت بھی ثابت نہیں ہے. اس میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے. اس کی سندوں میں کئی علتیں ہیں، انقطاع بھی ہے، ضعیف راوی بھی ہیں، مدلس راوی بھی ہیں، کئی باتیں ہیں اس کے اندر. اس کے متعلق بہترین تحقیق جو ہے وہ جاننا کوئی چاہتا ہے تو علل کے بہترین امام العلل، امام المحدثین، امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب العلل کا مطالعہ وہ بہترین رہے گا، وہ کر لے. اسی طرح امام ہیں ایک اور علل کے بہت ماہر، امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب جو العلل ہے اس کو بھی دیکھ لیں. ان دونوں ائمہ کے نزدیک، یعنی امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ، دونوں نے اس روایت پر جرح کر دیا ہے، لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے. پھر اسی طرح میرے واٹس ایپ چینل پر تحقیق میری تحریری شکل میں مختصر سی ہے، مختصر، اس میں بھی میں نے ان دونوں عظیم الشان اماموں کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.